بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو انسائٹ پر جاوید ملک کے ساتھ اپنے دبئی اسٹوڈیو سے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک میں ایک تو کابینہ کی توسیع جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے، اور اس کے بعد دو مختلف آراء سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ گڈ گورننس کے لیے یا بہتر انداز میں حکومت کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وزراء جو ہیں ان کو انڈکٹ کیا جائے۔ پہلے یہ تنقید بھی کی جاتی تھی کہ وزراء کم ہیں اور کم وزراء، ایک وزیر کے اوپر بہت سارے محکموں کا بوجھ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے فائلیں آگے نہیں بڑھ رہی، کام نہیں ہو رہا۔ اب جب وزراء انڈکٹ کیے گئے ہیں تو ایک تنقید یہ بھی سامنے آئی ہے کہ کیا خزانہ متحمل ہو سکتا ہے اس طرح کی کیبنٹ ایکسپینشن کا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اٹ از اے کویسچن آف بیلنس۔ ضرور ہے کہ ہر محکمے کے لیے ایک وزیر ہو، اور اس کے علاوہ یہ چیز بھی ملحوظ خاطر رکھنی ضروری ہے کہ اس وقت جو اکنامک چیلنجز ہمارے سامنے ہیں ان کے حوالے سے کیا مزید بوجھ پڑے گا۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ خزانے پہ بوجھ نہیں پڑے گا، جس سے یہ چیز تاثر بھی سامنے آیا کہ غالباً کچھ وزراء ایسے ہیں جو اپنی تنخواہ ہیں، اس کے علاوہ بھی جو مراعات ہوتی ہیں جو اسٹیٹ پر ایک طرح سے ایکسچیکر پر جو اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ لیکن اٹ از اے کویسچن آف بیلنس۔ یہ ضروری ہے کہ وزراء ہوں تاکہ وزراء عوام کے لیے جنہوں نے ان کو الیکٹ کر کے پارلیمان میں بھیجا ہے اور پارلیمان سے پھر وہ کابینہ کا حصہ بنے ہیں، وہ اپنے عوام کے سامنے جواب دہ ہیں، اور جواب دہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب وہ کسی پوزیشن میں ہوں اور وہ اپنے عوام کو ریمیڈی فراہم کر سکیں۔ لیکن دوسرا ویو جو ہے وہ بھی اپنے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم پہلو جو ہم آج زیر بحث لائیں گے وہ نواز شریف صاحب اور صدر زرداری صاحب کے درمیان وہ ملاقات ہے جو کافی ایک تھوڑے سے گیپ کے بعد عمل میں آئی، تقریباً 2.5 مہینے کا عرصہ بتایا جا رہا ہے، جس کے بعد یہ ملاقات ہوئی۔ سمٹ بھی کہا جا سکتا ہے اس کو۔ بہت اہم ملاقات اس حوالے سے تھی کہ دو بڑی جماعتوں کے رہنما جب ملے، اور اس کے علاوہ جو ماضی کی رنجشیں ہیں ان کو بلہانے کی طرف بھی اشارہ ملا، اور یہ چیز بھی سامنے آئی، یہ اندیہ بھی ملا کہ غالباً جو تحفظات ہیں ان کو اگر دور کر دیا جاتا ہے تو مسلم لیگ نون بھی پارلیمان میں جو ہے وہ کابینہ میں آ سکتی ہے، کیونکہ جو مینڈیٹ ملا تھا وہ یہ تھا کہ جمہوری قوتیں جو ہیں وہ ساتھ مل کر آگے بڑھیں۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے تحفظات کیا ہیں؟ ایم کیو ایم کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ سندھ میں تو وہ آف کورس گورنمنٹ میں ہے ہی، لیکن سینٹر میں حکومت میں کیوں نہیں آئے، اور اگر آتے ہیں تو کیا تعداد مزید بڑھ جائے گی۔ اس حوالے سے ایک اور جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ لندن میں اس وقت جو ہے وہ ڈسکشنز کر رہی ہے قائد تحریک الطاف حسین صاحب سے۔ ان تمام معاملات پر ہم بحث کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم جو ایک اور اہم چیز ہے جو کہ میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں وہ ہے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی ملاقات۔ اس سے کیا اخذ ہوا، کیا فیوچر اسٹریٹجی بن سکتی ہے؟ میرے ساتھ لائن پر ہیں اس وقت سابق وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے سیکرٹری انفارمیشن جناب احسن اقبال MNA۔ السلام علیکم احسن اقبال صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ احسن اقبال صاحب، جو جمہوریت پسند لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت پسند قوتوں کو ساتھ رہنا چاہیے، وہ بہت پر امید نظر آئے اس وقت جب ایک عرصے کے بعد دونوں رہنما آپس میں ملے۔ کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ جو تحفظات باہمی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان تھے وہ کس حد تک دور ہوئے ہیں، اور کیا یہ توقع کر سکتے ہیں عوام کہ جمہوری قوتیں یکجا ہو جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم اس میثاق جمہوریت پر کاربند ہیں جسے ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ سائن کیا تھا، اور اگرچہ ہم اپوزیشن میں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو، پاکستان میں آئین کی بالادستی، عدلیہ کی آزادی اور جمہوری اداروں کی مضبوطی کے ساتھ ایک ایسا نظام وضع پائے جو پاکستان کے وفاق کو، پاکستان کی جمہوریت کو اور پاکستان کے عوام کی خوشحالی کے لیے کام کرے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے ہمیشہ حکومت سے کہا ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہوتے ہوئے جو بھی مثبت ایجنڈا ہوگا، جو بھی آئین اور جمہوریت کو مضبوط کرنے والی تجاویز ہوں گی، ان کے لیے غیر مشروع تعاون کریں گے، اور ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ ماضی کی مہاجرائی پاکستان کے اندر دوبارہ دیکھنے میں آئے۔ تو اسی اسپرٹ میں جب زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو دعوت دی کھانے کے لیے تو انہوں نے اسے قبول کیا، اور جب وہاں گئے تو جا کر یہی کہا کہ اس ملک کو جو مسائل درپیش ہیں ان کی بنیادی وجہ اس ملک کے اندر جمہوری ایجنڈے کو اور عدلیہ کی آزادی کے ایجنڈے کو پس پش ڈالنا ہے، اور اگر آج بھی ہم ججز کو بحال کر دیں اور جنرل مشرف کے اس ایجنڈے کو ریورس کر دیں جس سے انہوں نے پورے نظام کو اپروو کیا تھا، تو ملک کے اندر کنسنسس بھی پیدا ہوگا، وحدت پیدا ہوگی، یکجہتی پیدا ہوگی، اور ان تمام مسائل کو ہم یکجہتی، وحدت اور آپس کے تعاون سے ہی حل کر سکتے ہیں۔ اس وقت کسی پارٹی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ تنہا ان چیلنجز کا سامنا کر سکے۔ جی
احسن اقبال صاحب، آپ کا جو ویو پوائنٹ ہے آپ کی جماعت کا، وہ اس کا احترام کرتے ہوئے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے جو اسٹریٹجی اپنائی ہے پیپلز پارٹی کی قیادت نے، اسی کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ذکر کر رہے ہیں جنرل ریٹائر پرویز مشرف سابق صدر کا، وہ تو اس وقت سین پر نہیں ہے، از کمپلیٹلی آؤٹ آف دا پکچر. تو کیا یہ جمہوری قوتوں کی فتح نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ جمہوری قوتوں کی فتح تو تب ہوتی کہ جب 18 فروری کے بعد فوری طور پہ جنرل مشرف کو گھر بھیج دیا جاتا. آج بھی جنرل مشرف کا نظام چل رہا ہے، جو 17ویں ترمیم انہوں نے کی تھی اسی کے متحد یہ سارا نظام چل رہا ہے. لوگوں نے 18 تاریخ کو اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا کہ چہرے بدل دیے جائیں، نظام نہ بدلا جائے. احسن اقبال صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی ڈسکشنز زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان ہوئی، ان کے اندر سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ 17ویں ترمیم ہے یا عدلیہ کی بحالی، اور یہ دو آپ اہم پوائنٹ سامنے لے کر آئے ہیں؟ کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو ایک سیاسی مفاہمت ہوئی تھی، اس کی بنیاد اعلان مری اور میثاق جمہوریت دو دستاویزات ہیں. لہذا ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ ان دونوں دستاویزات کا مقصد کسی ایک پارٹی کو فائدہ پہنچانا نہیں تھا یا کسی ایک پارٹی کے سیاسی مفاد کو آگے بڑھانا نہیں تھا، بلکہ ان دونوں کا مقصد اس ملک میں مضبوط عدلیہ اور مضبوط جمہوریت کو آگے بڑھانا تھا. اس لیے آج اگر پاکستان میں ہم جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کسی سیاسی مصلحت سے بالا تر ہو کر ان دونوں معاہدوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے، اور یہی آج ہمارا بنیادی ایجنڈا ہے. جی، لیکن دیکھیے یہ جو موقف جس کا آپ اظہار کر رہے ہیں، اس سے بہت لوگ اگری کریں گے، لیکن اس موقف کو تو آپ بدستور برقرار رکھے ہوئے ہیں. اعلان مری سے پہلے بھی آپ کا موقف جو تھا وہ عدلیہ کی بحالی سے سب کو معلوم ہے. اس کے بعد 17ویں ترمیم کا تو میثاق جمہوریت سے اگر آپ کہانی شروع کریں تو وہاں سے آپ کا موقف واضح ہو چکا تھا. لیکن ان تمام دستاویزات کے باوجود اور ان تمام موقفوں کے اظہار کے باوجود جو ہے وہ گرڈ لاک کا سما ہوا. ایک ایسا وقت آیا جب آپ نے کابینہ سے خیر آباد کر کے آپ لوگ چلے گئے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ڈسکشن میں کیا نئی چیز زیر بحث آئی جس سے عوام یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ان موضوعات پر تو پروگریس پہلے نہیں ہوئی، اب کچھ نیا ایجنڈا ہے جس پہ غالباً مفاہمت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، وہ جو دونوں ایجنڈے ہیں وہ بڑے بنیادی ہیں. ابھی آج زرداری صاحب کا بیان آیا کہ ہمیں IMF کی کڑوی گولی نگلنی پڑے گی. اگر اعلان مری کی میٹھی گولی نگل لی جاتی تو آج IMF کی کڑوی گولی نگلنے کی نوبت نہ آتی. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس اعلان مری کی روشنی میں جب جنرل مشرف مستعفی ہوئے ہیں 24 گھنٹوں میں ججز بحال ہو جاتے تو ملک کے اندر ایک ایسی پازیٹیو فضا پیدا ہونی تھی، کولیشن اتنی مضبوط ہوتی کہ ہماری سٹاک مارکیٹ اور ہماری کرنسی اس طرح فٹ بال کی طرح لڑکتے ہوئے نیچے نہ آتے. ملک کے معاشی معاملات اگرچہ ابتر تھے لیکن ان کی سنگینی اس قدر زیادہ نہ ہوتی کہ آج ہمیں IMF کے سامنے کشکول اٹھا کے جانا پڑتا. میں آپ کو یہ بات تقریباً دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج اگر کولیشن گورنمنٹ موجود ہوتی تو پاکستان کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑتی. یہ آج اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے اس معاہدے کو رسپیکٹ یا آنر نہیں کیا جو ہم نے اس ملک میں عدلیہ کی آزادی کے لیے جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے کیا تھا. ان ادر ورڈز آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی پروگریس نہیں ہوئی اس ملاقات میں، وہی پہلے والی باتیں ہیں. دو لوگ ملے، ڈنر ہوا، ڈسکشنز ہوئی، اور اس کے بعد اپنا اپنا موقف برقرار رکھتے ہوئے with respect they agreed to disagree. جو پروگریس ہے اس کے جو تمام انیشیٹو اور ذمہ داری حکومت کی طرف ہے. ہم تو اپوزیشن میں ہیں، ہم کسی انیشیٹو کو لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ہم تو مسلسل یہ کہہ رہے ہیں، جیسے آپ کو پتا ایک جو پازیٹیو آؤٹ کم اس میٹنگ کا یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب نے انہیں یہ بھی کہا کہ جو پارلیمان نے ریزولوشن پاس کی تھی اس ریزولوشن کی روشنی میں جو کمیٹی بننی تھی 18-20 دن گزرنے تک وہ نہیں بنائی گئی تھی اور اس کی روشنی میں کوئی پالیسی میں تبدیلی نظر نہیں آتی. تو کم از کم ایک آؤٹ کم یہ نظر آتا ہے کہ کمیٹی نوٹیفائی کر دی گئی ہے. اب دیکھنا یہ کہ کیا وہ کمیٹی جو دہشت گردی کی پالیسی ہے اس کو پارلیمنٹ کی پاس کی ہوئی ریزولوشن کی روشنی میں تبدیل کرنے یا اس کی نگرانی کرنے کا فریضہ سر انجام دیتی ہے یا وہ محض نشستن برخاستن اپنے فرائض سر انجام دے گی. تو اس وقت سارا اونرس یا ریسپانسبلٹی حکومت پر ہے کہ وہ ایسے اقدامات اٹھائے اس سے عوام کا اعتماد بحال ہو، اسے اپوزیشن کا اعتماد حاصل ہو اور ملک